اب ہم یورپ میں سن 1939 میں آ چکے ہیں، یہاں پر جنگ شروع ہونے والی ہے، لیکن جاپان اور چائنا کے درمیان جو سائنو جاپانیز وار وہ پہلے سے ہی چل رہی ہے، بٹ ابھی بھی ہٹلر نے یورپ میں کوئی بڑا ملٹری ایکشن نہیں کیا تھا۔ میونخ ایگریمنٹ کے بعد وہ شانت بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے بعد وہ پولینڈ پر حملہ کرے گا۔ اگر وہ اس وقت کرتا تو فرانس اور برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ سوویت یونین بھی اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر ڈالتے۔ اسی لیے اچانک لوگوں کے سامنے ایک خبر آتی ہے۔ سن 23 اگست 1939 میں جرمنی اور سوویت یونین کے دونوں لیڈرز اڈولف ہٹلر اور اسٹالن، ان دونوں کے درمیان نہیں بنتی تھی۔ ان دونوں کی آئیڈیالوجی اور بلیفز بھی الگ الگ تھے، لیکن انہوں نے آپس میں ایک پیکٹ سائن کر لیا جسے ہم نان ایگریشن پیکٹ کہتے ہیں۔ یہ سائن ہو گیا۔ جرمنی کی طرف سے روبنٹروپ اور سوویت یونین کی طرف سے مولوٹوف کے درمیان یہ پیکٹ سائن کیا گیا، اس لیے اس کو مولوٹوف ربنٹروپ پیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اس پیکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ دونوں آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑے سرپرائز کی بات تھی، نہ صرف ان کے ممالک کے لوگوں کے لیے بلکہ دنیا کے لوگوں کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ یہ ان دونوں کے درمیان دوستی کیسے ہو سکتی ہے لوگ سوچ رہے تھے، لیکن یہ چیز ہٹلر کی ایک چال تھی تاکہ وہ پولینڈ پر حملہ کر سکے۔ اس پیکٹ میں یہ بات بھی ہوئی کہ پولینڈ پر حملے کے بعد پولینڈ کا آدھا حصہ جرمنی اور آدھا حصہ سوویت یونین کے پاس چلا جائے گا۔ پھر سن 1 ستمبر 1939 میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ فرانس اور برطانیہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو وہ دونوں اس پر جنگ کا اعلان کر دیں گے، اور جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو سن 3 ستمبر 1939 کو جرمنی کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا ان دونوں نے۔ اس کے بعد 17 ستمبر 1939 میں سوویت یونین نے بھی ایسٹرن سائڈ سے پولینڈ پر حملہ کر دیا، لیکن فرانس اور برطانیہ نے سوویت یونین پر جنگ ڈکلیئر نہیں کی۔ اگر آپ کو اس بارے میں پتہ ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اور جب ان دونوں یعنی جرمنی اور سوویت یونین نے دونوں سائڈ سے حملہ کیا تو اس وقت پولینڈ تو اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ ان دونوں پاورز کا مقابلہ کر سکے۔ اس سے یہ ہوا الٹیمیٹلی پولینڈ کی ہار ہوئی اور پولینڈ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پولینڈ کی ہار کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فرانس اور برطانیہ نے ان کی ملٹری مدد نہیں کی، لیکن وہ دونوں یہ اس بات کو جانتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو جرمنی سے بھی انہیں لڑنا پڑے گا، تو وہ اس بات کے لیے ریڈی ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بول تو دیا تھا کہ جرمنی کے خلاف جنگ کریں گے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں ڈیفینسو اسٹریٹجی لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ان کے مملک کے اوپر اٹیک ہوا تو ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اب یہ جو وقت ہے جب فرانس اور جرمنی نے جنگ کا اعلان کیا تھا اور وقت جب ایکچولی جنگ لڑی گئی تھی، اس کے درمیان کے وقت کو ہم خونی وار کہتے ہیں۔ زمین پر تو لڑائی نہیں ہو رہی تھی، البتہ پانی پر لڑائی ہو رہی تھی۔ جرمنی کی یو بوٹس برٹن کی مرچنٹ شپ کو ڈبا رہی تھی۔ سبسکرائب